القرآن آیت نمبر 55 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. 54 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، تو ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 سے شروع کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. عظمیٰ جی آپ سب کو میوٹ کر دیجیے. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آیت نمبر 55 سورۃ المائدہ. انما پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. انما بے شک ولیکم ولی دوست تم تمہارا اللہ اللہ ہے، و رسولہ و اور رسول رسول ہو اس کا، و رسولہ اور اس کا رسول، والذین و اور الذین وہ جو آمنو ایمان لائے. واو الف بتاتا ہے پلورل، ٹھیک ہے. الذین وہ جو، الذین کا سنگولر ہوتا ہے الذی، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویؤتون و اور وہ دیتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، و اور ہم وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں. اس کا اب رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں. تو مسلمانوں کے دوست کون ہیں؟ اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے ایمان والے آیت 55. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ کہ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا، پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا، تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر دوستی کن سے کریں. تو فرمایا کہ اہل ایمان کے دوست سب سے پہلے تو اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے رسول ہیں، پھر ان کے ماننے والے یعنی اہل ایمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا. اب آگے بتایا گیا تو ایمان والے کون ہیں؟ کون ہے ایمان والے؟ ایمان والوں کی بات ہو رہی نا. ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع خشوع و خضوع کرنے والے. رکوع کا مطلب ہی جھکنا. اب رکوع میں کیا ہوتی ہے ہماری پوزیشن؟ ہم جھک جاتے ہیں نا. خشوع و خضوع کرنا، جھک جانا عاجزی سے اللہ کے آگے. تو ایمان والوں کی خوبی بتائی گئی کہ نمبر 1 وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، پابندی سے پڑھتے، پابندی کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا یہاں پر. یہ ہوتے یہ خوبی بتائی گئی ایمان والوں کی، یہ خوبی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اچھا، اب نماز پہ ہم یہ حدیث مبارکہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. نماز کی حدیث مبارکہ کہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے. بہت خشوع و خضوع سے اللہ کی طرف، القلب متوجہ اللہ، اور جو ہے قلب جو ہے دل جو اللہ کی طرف توجہ کر کے اور خشوع و خضوع سے بہت شوق سے جو ہے رکوع اور سجدہ کریں. کیونکہ یہاں رکوع کی بات آئی نا کہ وہ رکوع کرنے والے ایمان والے. تو کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ جو ہے وہ گر جاتے ہیں.
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گناہ کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو گناہ گر جاتے ہیں، تو بہت خوشی خوشی کرے کہ نماز پڑھنے سے، رکوع سجدہ کرنے سے میرے گناہ گر جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری حدیث اس میں ہے فرض نمازوں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی محافظت کیا، حفاظت سے، اس کی حفاظت کی، یعنی کہ چھوڑی نہیں، بالکل پڑھی، جیسے آپ چیزوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں نا، اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں غافل میں نہیں لکھیں گے۔ اور جس نے رات کو قیام کرتے ہوئے 100 آیات کی تلاوت کر لی اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کو آپ غور سے سنیں، جس نے رات کو قیام کرتے ہوئے 100 آیت کی تلاوت کر لی، یہ روایات میں آتا ہے کہ جو رات کو 100 آیات پڑھ لے، ٹھیک ہے، جیسے مغرب کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ ملک میں 30 آیات ہوتی ہیں، سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں، سورۃ السجدہ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، تو وہ 100 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ رات آپ نے قیام کیا، ٹھیک ہے، قیام کیا، اور تو ہم تلاوت ہی کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک تو آپ کو قیام میں لکھا جائے گا کہ آپ نے جو جیسے آپ رمضان میں قیام اللیل کرتی ہیں نا، رات کو عبادت کرتی، اس میں لکھا جاتا ہے، وہ 100 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تینوں، سورہ ملک کی 30 کی ہے، 30 اس میں آیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں اس آیت سے، اس حدیث سے پتہ چلی ہے، اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ لکھیں گے کہ یہ فرما بردار ہے میرا نا، ظاہر ہے وہی جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، تو یہ ساری نماز، قرآن، سب ایکسٹرا چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سنت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سورۃ الملک سجدہ واقعہ تو آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، مغرب کے بعد سونے سے پہلے آپ کیا کیا کریں کہ سورۃ الزمر اور سورۃ البنی اسرائیل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لمبی ہے دونوں ذرا، لیکن وہ آپ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر نہیں سو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اب آج چاند رات ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی، تو چلے موقع کی مناسبت سے ہم لوگ اس کو، سب کو پتہ ہے لیکن چلے ایک ریوائز کر لیں، ریویژن کر لیں ہم نا، کہ ہمیں ایک یاد دہانی ہو جائے کہ ہمیں یہ بھی پڑھنا ہے نا، کیونکہ عشرہ ذوالحجہ تو بہت مبارک یہ ہمارے اوپر سایہ فگن یہ دن ہونے والے ہیں انشاءاللہ آج سے یا کل سے، تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور جو مفید ہو، ہم اللہ کے ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہے ہوں، حقوق اللہ بہت اچھے، حقوق العباد بھی بہت اچھے ہوں، بندوں سے بھی بڑا اچھا تعلق ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 ہم دیکھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ومن و اور من جو کوئی، یتولا دوستی کرے گا، ولی سے نا، پیچھے آپ نے اولیاء پڑھا تھا، اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، یتولا دوستی کرے گا، اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، والذین و اور الذین ان سے جو آمنو ایمان لائے، فإنا تو انا بے شک، حزبہ گروہ یعنی گروپ ہوتا ہے GROUP، گروہ، حزبہ گروہ، اللہ کا، ہم وہی، الغالبون غالب آنے والے، غالبون غالب کی جمع ہے، روٹ ورڈ ہے غین لام با۔ اب ہم اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 56 کا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقیناً مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو میں نے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حزب اللہ جو کہا گیا نا، حزب اللہ، تو حزب اللہ اللہ کی جماعت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی گروہ کہا گیا نا، حزب کا آپ کا لفظی ترجمہ بتا رہا ہے گروہ یعنی ایک گروپ، یعنی حزب اللہ یعنی جماعت، حزب اللہ اللہ کی جماعت کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جا رہی ہے کہ وہ سب پہ غالب آ جائیں گے، دوسری تمام گروہ پہ غالب آ جائے گا اللہ کا دین، اللہ کے دین کی جماعت۔ حزب اللہ وہی ہے، اللہ کا گروہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے ہو، اور کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ سے چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ محبت اور موالات کا تعلق نہ رکھیں، جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا۔ اب اوپر دیکھیں آپ اسکرین پہ، سورۃ المجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب اللہ ہم المفلحون. یعنی کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. یہ لوگ تو مخالفت کرتے ہیں نا، مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے، جب بھی نہیں مانا اب بھی مخالفت کرتے ہیں، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. آپ کو معلوم ہے جب آپ وسلم نے دین پھیلایا تھا تو پورے گھر مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، کچھ ہوئے، کسی کے باپ ہو گیا تو کسی کا بیٹا ہو گیا تو کسی کی بیوی ہو گئی تو نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا ایک ہی فیملی میں. تو خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سب کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کی ہے اور ان کو قوت بخشی ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن سے ایک روحانی قوت ملتی ہے نا، ہماری روح کی غذا تو آسمان سے آئی ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے، اور ہماری جسم کی غذا تو زمین سے ہمیں ملتی ہے، پھل سبزیاں ترکاریاں گوشت یہ ساری ہم چیزیں کھاتے ہیں. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا، حزب اللہ، اللہ اپنی پارٹی کے لوگ ہمیں بنا دے، ہم آپ کی مان کے چلے اللہ، اور اس جنتوں کے وارث ہم سب کو بنا دے، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے ذریتیں، ہمارے داماد، ہماری بہویں، ہمارے سب، یا اللہ کل مسلم مسلمات مومنات. تو وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کے پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اب جو اس دن میں بات ہوئی تھی کہ ان کو ہم ظاہر مسلمان بھی کرنا ہے، میں نے بتایا تھا کہ پیشاب بھی کر دی تو اللہ کے رسول نے اسے نہ روکا. ایک بدو کو ایک گاؤں والے آ کے مسجد میں اللہ کے رسول نے پانی ڈلوا دیا، صحابہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اور وہ یہی ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا وقت دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا. اور تو اب اس دنیا میں رہتے آپ وسلم نے بھی سب سے تعلق رکھے ہوئے جبھی تو مسلمان ہو گئے. کہاں صحابہ کرام کے زمانے میں حکومت کہاں اسلام پھیلا ہے، ڈومیسکس اور پیرس اور پوری دنیا میں. تو اب جو اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ ان سے ہم جو ہے اپنے راز نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو دوستی تو ہوگی، ہم وہ بینک دفتروں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا یہاں بہت خیال رکھا جاتا. آپ لوگوں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے، اپنے مردوں سے سنی ہوگی، والد، بیٹے، بھائی، باپ، دامادوں سے. تو میرے ہسبینڈ آ کے بتاتے کہ کوئی بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ڈنر ہوتا ہے یا لنچ ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں، ہمارے مردوں کو، میرے شوہر بتاتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وی ول گیٹ یو حلال میل. اور واقعی وہ حلال جگہوں سے لاتے. اور اب تو یہ لوگ بھی حلال کھا رہے ہیں نا، سب کو پتہ چل گیا، سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ اللہ اکبر تو نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن ہم حلال ریسٹورینٹ سے لائیں گے تو وہ تو حلال ہی ہوتا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو ہے شہرک کاٹنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ذبیحہ کی طرح ہی چیزیں کھانے لگے کہ اس میں ہائیجینک ہے اور میڈیکلی بھی اچھا ہے. تو اب تو یہ لوگ یہ کرنے لگے. تو لیکن ان سے دوستی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے تہوار بنانے لگے، ان کی طرح کا سلام گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہنے لگے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ تو وہ تو ہمیں کہیں گے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے بچے داخل ہوتے ہیں ہائے بائے، تو میں تو ان کو پیار سے کہتی ہوں بیٹا دیکھیں یہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا دے رہی ہیں. آپ یہ دعا لے کے نکلیں گی، یہ دعا دے کے داخل ہوں گی تو آپ کو سلامتی ہوگی، رحمت ہوگی اللہ کی نا. بچوں کو ایسے سمجھایا کریں. تو اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے سب کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، سب معلوم ہے ان کو نا. تو ان کے رنگ میں نہیں رنگنا، ٹھیک ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت اچھا سلوک کریں گے، مدد بھی کر دیں گے اور سب کچھ کر دیں. اتنا ریلیف دیکھے کتنا کام کرتا ہے، شیلٹر دیا ہوا ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں تو ان عورتوں کو رکھتا ہے. ایسی بہت سی آرگنائزیشن، مسلمان آرگنائزیشن کر رہی ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا چلے میں کلیئر کر دوں یہ والی بات بھی نا آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس دن اگر شاید یہ ہماری بات رہ گئی تھی تو کیونکہ یہی ایسی آیاتیں آ رہی ہے نا. تو یہ پوری آیت ہے سورۃ المجادلہ کی، ہم نے پڑھ لی. یہ بات بتائی جا رہی ہے اس میں نا، آیت نمبر ہماری جو 56 تھی اس میں یہ چیز بتائی گئی.
اب 56 کو جو ہے ہم دیکھ لیا. اب 57 کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ کرتے ہیں. 57 یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، لا نہ، تتخذوا تم بناؤ. یہ جو تا پہلا تا ہے نا اس کا مطلب ہے تم، تتخذوا میں پہلا تا ہے. الذین ان کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا، دینکم دین کم تمہارے کو، دینکم تمہارے دین کو، ہزون مذاق، ولعبن اور کھیل، من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب. کون کتاب دیے گئے تھے؟ یہود و نصارہ. من قبلکم من سے، قبل پہلے، کم تم، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارہ و اور الکفارہ کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع اولیاء، واتقو و اور اتقو ڈرو، اللہ سے، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. اب جو ہے ہم اس کا 57 کا رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، یا کفار ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ہم یہ کہہ کر ان کو راز کی باتیں ولی نہیں بنا سکتے اپنا، کہہ رہے یہ تو اہل کتاب ہے. نہیں، کیونکہ وہ تو اب اہل کتاب کو بھی قرآن پہ ایمان لانا تھا نا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے یہود و نصارہ مراد ہیں اور کفار سے مشرکین مراد ہیں. یہاں پھر یہی تاکید کی گئی میری بہنوں کے دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، اذان ہوتی تھی تو مذاق اڑانا، آیتوں کا مذاق اڑانا، کہتے تھے یہ لوگ کہتے تھے اچھا جب یہ کہا گیا نا کہ یہ آیتیں آئی کہ قرآن کی آیتوں سے ہمارے ایمان افزو ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا کون سی آیت آئی، کس طرح تمہارے ایمان میں اضافہ ہو. ہر بات پہ مذاق، کو معلوم ہے پوری اسلامک ہسٹری مذاق اڑاتے تھے. تو دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. کوئی ایک مسلمان تو کبھی نہیں مذاق اڑائے گا، دشمن ہی اڑائیں گے نا، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ میں آ گئے آپ کو دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بزنس بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جاب پلیسز پہ بھی ہوتے ہیں. میں پھر ایکسپلین کر دوں، کام کاج کاروبار بھی ہوتا ہے، ہمارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں. تو ہماری یہ بھی پوچھ ہو جائے گی میری بہنوں کہ ہم لوگ جو ہیں ان کو بھی اپنے جو ہے بروچرز دیں، ہماری جو ہے بکلیٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلائر ہوتے ہیں، وہ دیں کہ یہ ہمارا دین ہے. رمضان میں ایک جو ہے ہم پیک بنا کے پلیٹ میں بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے، کھجوریں ہیں، تھوڑی سی سوئیاں ہیں، چیزیں ہیں، عید کے دن ہم بھیجیں. اپنے ہمارے فیسٹیول تہوار ہوتے ہیں وہ ان کو بتائیں کہ یہ ہم کرتے ہیں نا. تو یہ بھی پوچھ ہوگی ہم سے، کیونکہ مسلمان تو ہم سب لے کے بیٹھتے ہیں نا. تو آپ سسن نے آخر غیر مسلموں کو ہی مسلمان کیا نا. تو یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ہاں اگر تم مومن ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 58 انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وہ اور ایزا جب، نہ دئی تم پکارتے ہو تم، الصلاتی الا طرف، الصلاتی نماز کے، اتخذو وہ بنا لیتے ہیں، ہاں اس کو، کس کو، نماز کو. تو الصلاتی کیا بتا رہی، سنگولر ہے پلورل ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے، سوری میل وہ ہے مؤنث ہے مذکر ہے؟ الصلاح، الصلاح مؤنث ہے مذکر؟ مونس جی مونس سے مؤنث ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ جی تائے مربوطہ سے پہچانا. اور پھر اسی طرح اس کی ضمیر بھی ہا ہے. دیکھیں ہا کے ساتھ الف ہے نا، ضمیر بھی ہا ہے، تو ضمیر بھی آپ کو بتا رہی کہ مؤنث ہے. اتخذوہا ہے نا، خالی ہا نہیں، ہا کے ساتھ الف ہے. وہ بنا لیتے ہیں اسے، یعنی نماز کو. نماز جو ہے ناؤن ہے، ٹھیک ہے، جو الف لام کے ساتھ ہے، پراپر ناؤن ہے. الف لام لگ جائے تو پراپر ناؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وضوا مذاق، و اور لعبہ کھیل، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. اب جو ہے رننگ ٹرانسلیشن 58 کا
اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس واسطے کہ بے عقل ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوڑ مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی ونڈ پاس کرتا ہے تاکہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے، ونڈ پاس ہو اس کی شیطان کی، تو جو وہ آواز ونڈ پاس کرنے کی ہو تو اس کو اذان کی آواز نہ آئے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطانی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی سارے انسان جو کون سے جو دین کو نہیں مانتے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور اسی طرح حجت ہے، کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے جو ندا کا تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ ندا کس طرح دی جائے گی، اس کے الفاظ کیا ہوں گے، یہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اذان کا جو ہے نا، کہیں بھی آپ کو اذان کے الفاظ نہیں ملتے۔ یہ جو ہے ایک صحابی کو خواب آیا تھا، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ صحابی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بتایا کہ میں نے خواب میں اذان کے یہ آواز سنے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عمر نے بھی آ کے تصدیق کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو پھر ان صحابی سے کہا گیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو اذان سکھا دی جائے کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو حدیث کو نہیں مانتے نا ان کے متعلق بتائی جائے۔ تو جو اس کی حجت اور ماخذ دین ہونے پر دلیل ہے۔ حجت حدیث کا مطلب، حدیث کے ماخذ دین اور حجت شریعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکام اور فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کو ماننا بھی ضروری ہے، فرض ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، حدیث پہ ان کا انکار کفر ہے۔ تاہم حدیث کا صحیح مرفوع اور متصل ہونا ضروری ہے، حدیث ہے نا اوتھینٹک ہو، صحیح حدیث چاہے متواتر ہو، متواتر مت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت ساری روایتیں ہو نا، ایک ہی حدیث کے بہت ساری روایت ہو، یا احاد قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، یہ سب قابل عمل ہے۔ قولی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بول کے کچھ بتایا ہو، فعلی وہ ہوتی ہے جو کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، تو سب کو مانا ہے۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا قرآن سے زائد ہونے کی بنیاد پر یا ائمہ کے قیاس و اجتہادات کی بنیاد پر یا راوی کی عدم فقاہت کے دعوے کی بنیاد پر یا عقلی استحالے کی بنیاد پر یا اسی قسم کے دیگر دعووں کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سارے چیزیں جو دعوے ہوں گے اس پہ کبھی بھی حدیث کو رد نہیں کریں گے، یہ سب حدیث سے اعراض کی مختلف صورتیں جو ابھی پڑھ کے دی گئی، اسی طرح لوگ حدیث سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں نا، تو حدیث کو بھی ماننا بہت ضروری ہے، کیونکہ صاحب قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا۔ اب نماز کا کہاں، آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کا حکم آیا، جو آیتیں نماز کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے اول وقت میں نماز پڑھنے بتایا کہ فجر کا اول وقت کون سا ہے، ظہر کا اول وقت کون سا ہے، عصر کا اول وقت کون سا ہے، مغرب کا اول وقت کون سا ہے، عشاء کا اول وقت، پھر اس کا آخر وقت بھی پانچوں نماز کا پڑھ کے بتایا۔ اور مطلب یہ تھا کہ آپ کی امت اس وقت سے لے کے اس وقت تک نمازیں پڑھ سکتی ہے، جیسے کبھی دیر، اول وقت کی نماز تو بہت افضل ہے، اول وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن انسان کبھی باہر ہوتا ہے، جاب پلیس پہ مواقع نہیں ہوتے، ایسے ملکوں میں ہم رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو شان کریمی اور رحیمی دیکھے، اس کو پتا تھا کہ میرے بندوں کے ساتھ ایسی چیزیں لاحق ہوگی، کبھی کسی بیمار کو دیکھنے چلے جاتے، ہاسپٹل میں ہمیں لگتا ہے واش روم گندا ہے، کچھ ہے، تو اول وقت اور آخر وقت سب کچھ ہے، تو کس نے بتایا؟ کافی چیزیں آپ سے نے حدیث سے بتائی، ہمیں کس نے بتایا کہ مچھلی حلال ہے، مچھلی اور گراس ہاپر حلال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، باقی حلال جانوروں کا ذکر تو حدیث کے انکاری جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث مبارکہ میں پڑھتی ہوں، اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ساری جو نریشن ہے وہ چھوڑ کے ابو ہریرہ سے شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ منہ موڑ کر بھاگتا ہے، یعنی کہ پادنا کا مطلب ونڈ پاس کرتا ہے، کیونکہ وہ ونڈ پاس کرتا ہے نا تو اس کو جو آواز آتی ہے تو اس کی وجہ سے تاکہ وہ آواز کس کو نہ سن سکے، اذان کو نہ سن سکے، تو جب اذان دی جاتی تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے، تکبیر یعنی اللہ اکبر، نماز کے بعد ہم شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو مؤذن وہ جو ہے امام ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم بھی ان کے پیچھے پڑھتے، تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے نماز کے اندر، جن کا اسے خیال بھی نہیں ہوتا ہمیں، تو یہ شیطان ہمیں ایسے کرتا ہے، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، ہوتا ہے نا بھول جاتے کتنی رکعتیں پڑھی، تو ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر واپس لانا ہوگا نا، نماز میں خوشی اور خضوع کرنا ہوگا، وہ ہمیں واپس اپنے آپ کو لانا ہوگا، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اذان جب ہوتی تھی تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہمیں بتائی گئی اس آیت میں 58 میں، کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ہنسی اور کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا، تو پھر اس کے بعد بتایا گیا، یہ سارا میں نے آپ کو پڑھ کے دے دیا کہ شیطانی کی طرح یہ لوگوں کا بھی حال ہے کہ ان کو جو ہے آواز اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے بعد وہ آپ اسکرین شیئر کریں تو میں آپ کے اسکرین سے ہی پڑھوں گی نا عظما، یہ جو ہماری اب ایک حدیث آ رہی ہے اس کے ساتھ جو حدیثیں ہیں، اچھا یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، میں یہ والی پڑھتی ہوں۔ ہاں، اس میں یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، اوپر کے ساری راوی میں نے چھوڑ دیے کہ اچھا ایک سیکنڈ اذان کو، ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کے شعار کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ مکہ، مدینہ، منا، مزدلفہ، عرفات، کوئی داڑھی والا ہو، کوئی اسکارف پہن رہی ہو، تو دین کے اذان ہے، دین کے شعار کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے، اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، سارے کلمات وہی کہنا ہے، صرف حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح پہ ہم کہیں گے لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، اور پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے، سب کو پتا ہے دعا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا اسکرین لائیں تو دعا یہ ہے کہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کہا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اس دعوت کامل اور قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دوسرا اسکرین شیئر کریں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن سے سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا جو اللہ سے میرے وسیلے کی دعا کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ دعا ہم نے پڑھ لی، اسکرین پہ دیکھ بھی لی، اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 59 پہ آتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آف آیت نمبر 59۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل نہیں تنقیمون تم بیر رکھتے منا ہم سے الا مگر
ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، و اور ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الینا الا طرف نہ ہمارے، الینا طرف ہمارے، و اور ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، من قبل من سے، قبل پہلے، من قبل اس سے پہلے، و اور انا بے شک اکثرکم اکثرا اکثر، کم تمہارے، اکثرکم اکثر تمہارے، فاسقون فاسق ہیں، فسق کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس کا 59 آیت نمبر 59 کا رواں ترجمہ، آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے قرآن، اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا تورات زبور انجیل وغیرہ، اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں، تو کیا اس لیے ہم سے دشمنیاں کر رہے ہوں؟ تو یہ آپ سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو، اہل کتاب سے کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 60، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 60، و اور ما جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الینا الا طرف نہ ہمارے، و اور ما جو کچھ اچھا قل، سوری یہ میں قل سے پڑھوں گی انشاءاللہ، سوری یہ تو ہو چکی نا فاسقون تک، قل کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم میں بتاؤں تمہیں، انبئو او میں، نبئو بتاؤں، نبا سے، سورۃ النبا بھی ہے نا، اس میں بھی بڑی خبر ہے قیامت کی، تو نبا ہوتا ہے خبر یا بتانا، او میں، نبئو بتاؤں، کم تمہیں، بشرن بدتر، من ذالکا اس سے، مثوبتن بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ عندہ نزدیک، اللہ کے، ربی ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنتی، اس میں بھی عندہ آتا ہے نا، حضرت آسیہ کی دعا میں بھی کہ اے اللہ، جب فرعون بہت دکھ دیتا تھا، بہت کیلے ٹھوکتا تھا ان کے ہاتھوں میں، تو کہتی تھی ربی ابن لی عندہ کا بیتن فی الجنتی، تو یہ دعا بہت کیا کریں، وہ آپ کی قرآنی و مصنون دعا تو پڑھیے گا بہت زیادہ، افطار سے بھی 15 منٹ پہلے اس کو پڑھ لیجیے گا، اس میں ویسی دعا مانگ ہی نہیں سکتے ہیں۔ من وہ جو، لعنہ لعنہ لعنت کی ہو اس پر، اللہ نے، وغضبہ وہ اور، غضبہ وہ غضبناک ہوا، علیہ اللہ پر، ہی اس، علیہ اس پر، وجعل وہ اور، جعل اس نے بنایا، منہم ان میں سے، من سے ہم ان، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیرہ خنزیر، قردتا جو ہے وہ ہے پلورل ہے، اور قردن جو ہے سنگولر، والخنازیرہ اور خنزیر یہ بھی پلورل ہے، و اور عبدا جس نے بندگی کی، الطاغوتا طاغوت کی، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ طاغوت ہے، اولئکا جس کی پوجا کرتے ہیں لوگ وہ طاغوت ہے، اولئکا یہی لوگ، شرٌ بدترین ہے، شر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شر یعنی برا، شر بری بری چیز، مکانن درجے میں، و اور عدلہ زیادہ بھٹکے ہوئے، جب الف آتا ہے نا تو زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عدلو زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سوا راستہ، السبیل سیدھا، ان سواء السبیل سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے، اچھا سبیل ہوتا ہے راستہ اور سوا سیدھا، اوکے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 60، ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ پہ آدھی سورۃ المائدہ ہوگی، آپ کی مزید بھی ہو جاتی، لیکن دو ہمارے سیزنل درس آ گئے تھے، حج پر اور عشرہ ذوالحجہ پر، ماشاء اللہ، تو وہ بھی بہت ضروری تھا، ماشاء اللہ آدھی ہو گئی آپ کی، کیونکہ 120 آیات ہیں، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آدھی ہو گئی۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، نمبر 1، اور اس پر وہ غصہ ہوا، نمبر 2، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ نمبر 60، یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی تم تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہم سے یوں ہی ناراض ہو، جبکہ ہمارا قصور
اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم پر اور اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی تھی تورات زبور انجیل، کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے ہمارا؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں ہے جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے استثناء منقطع ہے، البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، تم ہم پہ عیب لگاتے ہو، ہم جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں تو اس کو تم ناراض ہوتے ہو، لیکن جو ہے بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے ہی بندر بنا دیے گئے تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ سب کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سیٹرڈے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، ہمارا فرائیڈے کا دن ہے، ان کا ہفتے کا دن ہے سب کا، اور جو ہے یہودیوں کا نصارہ کا جو ہے سنڈے کا دن ہے، تو انہوں نے مچھلیاں ہیلے جال ڈال دیتے تھے جمعے کی رات کو، تو پھر اللہ کو کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اللہ کو تو سب پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بندر بنا دیا تھا، اور ایک اور مقام پہ ان کو سور بھی بنا دیا تھا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم ہم سے ناراض ہو رہے ہیں صرف اللہ کو ماننا اور اللہ کی کتابوں پہ ماننے پر، تو یہ کوئی عیب اور مذمت کی بات نہیں ہے۔ تم بھی تو دیکھو کہ جو طاغوت کی پوجا کرتے تھے تو ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا، اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ کیوں بنایا گیا تمہیں سور اور خنزیر، قردتن اور خنازیر کیوں بنایا گیا؟ یہ کن کی تاریخ ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟ یہ تمہاری تاریخ نہیں ہے؟ یہ چیز اس آیت میں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 60، اب آیت نمبر 61 ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور اذا جب، جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، جاؤ وہ آتے ہیں، او جو ہے آپ کو بتا رہا ہے پلورل، کم تمہارے پاس، یعنی آپ سسم کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہم، و حالانکہ، قد تحقیق، دیکھیں یہاں و کا مطلب اور نہیں ہے حالانکہ، ٹھیک ہے، و کا ہم ہمیشہ اور پڑھتے ہیں نا، یہ حالانکہ، و حالانکہ، قد تحقیق، دخلوا وہ داخل ہوئے تھے، بالکفری ساتھ کفر کے، بی کا مطلب ساتھ ہے، بی کے 17 معنی ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، و اور، ہم وہ، قد یقیناً، خرجو وہ نکل گئے، بی ساتھ، ہی اسی کے، واللہ اور، و اور، اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، دیکھیں جب الف آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے زیادہ، عالم زیادہ جانتا ہے، بیما اس کو جو، کانو تھے وہ، یکتمون وہ چھپاتے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 61 سورۃ المائدہ۔ اب اس کا رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ظاہر جھوٹ بولتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور ایمان تو نہیں لاتے تھے، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، ڈول فیس، اور کفر کے ایمان نہیں لاتے تھے، کفر کے ساتھ ہی لوٹ جاتے تھے، کفر کے ساتھ ہی آتے تھے، کفر کے ساتھ ہی لوٹتے تھے، اور جو دل میں اپنے کفر چھپا رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کس سے ہم کوئی بھی چیز میں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے، لوگوں کو تو دے لیں گے لیکن اللہ سے تو کوئی بات نہیں چھپی، وہ تو لطیف خبیر ہے، وہ تو باریک بین ہے، لطیف ہے، وہ تو باریک بین ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو سرگوشی بھی جانتا ہے، دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے، اسے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہے آیت نمبر 61 میں، یہ منافقین کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا اثر ان پر نہیں ہوتا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے، تو پھر اسی حاضری سے، تو پھر ایسی حاضری سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے دین کی محفلوں میں جائیں گے اور جو ہے آپ ان میں چینج نہیں دیکھیں گے، بالکل چینج نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یا بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ارے چلو
یہ روز برقع اوڑھ کے جمع ہو جاتی ہے. آج کل تو بڑی اس پہ جمع ہو رہی ہے. ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ ساری جو ہے کارلائل میں اور اب دور سے بھی بہنیں سب جمع ہو گئی ہیں ان کے ہاں. تو اب تو یہ اس پہ کر رہی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے چلے میں بھی تو یہ ہلکا جا آخر ہوتا کیا کرتے کیا. اب وہ جیسی نیت ویسے ہونا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بتایا. ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر وہ مین میخی نکال کے لے جاتے ہیں. ایسا کیا, ایسا کہا, فلاں کا تو یہ فتویٰ ہے. بحث مباحثے, بحث برائے بحث, بات کے فون, بات کی باتیں, یا محفل میں وہ شروع ہو جائیں گے. تو اور پھر اچھا, اور پھر کچھ لوگوں پہ واقعی اثر نہیں ہوتا اور ہم کہنے پہ لوگ مجبور ہوتے ہیں. میں نے بے نمازیوں کو دیکھا, جب وہ ہم دین میں ہوتے ہیں, کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ میں نے ضرور سنا ہے, وہ غلط نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ تو غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم بے نمازی اچھے, ایسا تو نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے کہ اتنا دین میں جا کے نہیں بدلے ہیں. تو ابھی حال میں واقع ہوا کہ یہ درس تھا, یہ چل رہا ہے نا آج کل ہمارا جا پہ. تو پانی کے مسئلے میں کہ مرحومین جو ڈیسیز لوگ ہیں, جن کی ڈیتھ ہو گئی ہیں, جو فوت شدہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں, ان کی بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں. اب وہاں پہ یہ بات اٹھی کہ جب حدیث مبارکہ آپ کو بتا دی گئی تو کہا گیا کہ ایسا کریں کہ مرحومین کو جب اللہ کے رسول نے کہتے کہ ان کی طرف سے قربانی کریں, قربانی کے بجائے صدقہ دے دیں. اس طرح کی باتیں, یعنی جب آپ دین کی محفل میں آئی ہیں, آپ کو حدیث سے پتہ چل گیا ہے, میرے اور آپ کے دونوں کے لیے, میری بھی بات کر رہی ہوں, مجھے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو اب ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں نا, بدل دیں نا. تو یہ آ کے بھی نہیں بدلتے, آ کے بھی چینج نہیں ہوتے آیتوں سے اور اس سے حدیث مبارکہ سے. قرآن و حدیث یہی ہے نا ہماری سنت. تو بڑا افسوس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ان لوگوں میں سے نہ بنائے. جب بلیک اینڈ وائٹ آ جاتا ہے کہ آیت نمبر دس, سورہ نمبر دس, چیپٹر نمبر دس, ورس نمبر دیٹ, حدیث نمبر صحیح بخاری, حدیث بک آف حدیث صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, جو بھی ہے, اور جو ہے نمبر سو اینڈ سو, تو بس ختم ہو گئی بات. لیکن بس یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. جو کمزوریاں ہیں, خامیاں اس طرح کی, وہ ہم سے دور کر دے, ان سے بھی, ہم سے بھی, سب سے, کل مسلم مسلمات, مومن مومنہ سے, اور جو ہے ہمیشہ صدر عطا فرما دے سب کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں. آخر پھر میں سوچتی ہوں ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا, تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, یہ تھی ہماری آیت نمبر اب آیت نمبر 62 کرتے ہیں. 61 ہم نے پڑھ لی. اچھا 62, و ترا, و اور ترا آپ دیکھیں گے, تا سے مطلب ہوتا آپ یا تم, کثیرن کثیر تعداد کو, منہم ان میں سے, یسارعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, سارا یسیرو سیر سے ہے یعنی دوڑ دھوپ کرنا, فی الاثم فی میں, الاثم گناہ, والعدوانی اور زیادتی میں, واکلہم السحت اور اپنے کھانے میں, السحت حرام کو, لبئسا البتہ کتنا برا ہے, ماں جو کانو تھے, وہ کانا سنگولر ہے, کانو پلورل ہے, یا ملون وہ عمل کرتے تھے, عمل سے ہے عین میم لام, اس کا روٹ ورڈ ہے. اب ہم اس کا رواں ترجمہ 62 کا, آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف, اور ظلم و زیادتی کی طرف, اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو تھا نا اکلہم السحت, یہ آپ نے پچھلی بھی آیت گزری ہے جس میں آپ نے پڑھا تھا سماعون للکذب, کہ جس کا مطلب تھا قذب ہوتا ہے جھوٹ, سما ہوتا ہے سننا, کہ کیا کرتے ہیں جاسوسی کے لیے زیادہ باتیں سننا, اور جو ہے سماعون للکذب, اور جھوٹ سننا پسند ہونا, جھوٹ کو پھیلانا پسند کرنا. اور پھر جو تھا ہمارے لیے ایک پچھلی بھی آیت گزری ہے کہ اکالون للسحت, کیا کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے حرام مال کھاتے ہیں. تو یہاں اکالون للسحت نہیں ہے, یہاں ہے واکلہم السحت, یعنی سحت کا لفظ پھر سے آیا ہے. تو ہم اس کو پھر سے یاد دہانی, دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ریویژن کرواتے ہیں, تو ہم خود کیوں نہ ہم بھی ریویژن کریں. تو السحت, سحت کا مطلب روٹ ورڈ ہے سین ہا تا, یعنی کہ حرام مال. سحت کا مطلب کیا ہے, اکالونا کھانے والے, یہاں پہ وہ اکلہم وہ کھاتے ہیں تو حرام مال, وہ چھلکا جس سے جڑ سے اکھیڑ دیا جائے, وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے. یہاں مراد ہے حرام مال,
یعنی ایسا مال جو جھوٹ سے کمایا جائے، ٹھیک ہے، جھوٹ سے پیٹ بھرا جائے اپنا اور بچوں کا، رشوت دی جائے کہ اچھا تمہارا کوئی انفلوئنشل ہوتا ہے، ہمارا کوئی انفلوئنشل آدمی ہو، کوئی کسی پوسٹ پہ ہو، حکومت کے اداروں میں، حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں، حکومت کے محکمے میں ہو، کسی مدرسے میں، کسی کہیں، اچھا تم میرا یہ کام کر دو، میں تمہیں اتنے اتنے پیسے، روپیز، ڈالر میں تمہیں دوں گی، یا رشوت لینا، اچھا میں تمہارا کام کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، مجھے اتنی رشوت دے دو. تو رشوت سے پیٹ بھرنا، جھوٹ بول کے پیٹ کما کے لانا، چوری کرنا، یا خیانت پر مبنی ہو، کسی نے کچھ رکھنے کو دیا، اس میں سے کچھ نکال لیا، کچھ بدل دیا، خیانت کر دی، تو یہ صحت کے کھانے والے، جن کا ابھی ذکر ہوتا سارا منافقین کا، تو یہ کیا ہے؟ صحت کے کھانے والے، حرام مال کے کھانے والے، ٹھیک ہے. جو حرام مال کیا ہوتا ہے، صحت کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، رشوت، چوری اور خیانت پر مبنی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اب ہم آیت نمبر کرتے ہیں 63 انشاءاللہ. 62 ہو گئی ہماری جی. 63 آیت نمبر 63. اوکے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 63 کا. لولا، لو کیوں، لا نہیں، ینہاہم، ینہا روکتے، منع کرتے، نہیں سے نا، نون ہا یا تو سب کو پتا ہے، نہیں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہا یا نہیں، ٹھیک ہے. ہم انہیں، الربانی یونا، ربانی رب والے، والاحبار اور علماء، یعنی ان کے اسکالرز، ان کے علماء، ان قولہم ان کے قول سے، الاثم گناہ کے، واکلہم السحت اور ان کے کھانے سے، السحت حرام کو، لبیسا البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ، یسنون وہ بناتے تھے، ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 63. چلیں اب اس کا جو ہے رننگ ٹرانسلیشن. انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اب ان کے جو عالم تھے، اسکالرز تھے، ربانی تھے، احبار تھے، یعنی اسکالرز تھے، عالم تھے، تو یہ جو جھوٹ باتیں کرتے تھے ان سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے تو کہے ہم ایمان لائے، کفر لے کے گئے، کفر کے ساتھ لوٹے. پھر اکلہم السحت، صحت کے کھانے والے، حرام چیزوں کے کھانے کھاتے تھے، تو ان سے کیوں نہیں روکتے تھے جبکہ علماء موجود تھے، تورات بھی تھی. بے شک جو یہ کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا اور حرام کھانا، بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ علماء اور مشائخ دین اور ان کے عباد و زباد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کری. تمہاری جو قوم ہے، تم عوام جو ہے، عوام الناس ہے، عوام کی اکثریت، سارے نہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے منافقت کر رہے ہیں، فسق کر رہے ہیں، فجور کر رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے. تم کیسے علماء اور احبار ہو، کیسے علوم اور عالم اور شیوخ اور عابد ہو؟ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے. تو میری بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بہت اہمیت ہے. اس کے ترک پر سختی سے وعید کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اس مضمون کی بہت سی ہمیں وضاحت ملتی ہے حدیث مبارکہ میں. تو میری بہنوں، اس سے آپ یہ بھی سیکھ رہے ہیں ہم کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. سب سے پہلے تو خود روکنا ہے. کوئی برائی کر رہا ہے تو یہ ہے کہ سب سے اس کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں. اب ہم حکمران تو نہیں، ہاتھ سے نہیں روکیں گے، یہاں بھی بچوں کو نہیں ماریں گے، وہ 911 اور اگر اسکول بھی وہ جائیں گے، صبح ان کو جھنجھوڑ کے بھیجا. میری بہنوں بہت جگہ ایسے ہوا ہے. اور جو ہے ہمیں بتایا گیا، کہیں ٹریننگ ہو رہی تھی، میں وہاں گئی تھی، تو وہاں ہمیں بتایا گیا تھا خاص طور پر کسی ہماری مسلمان فیملی کی ماں تھی، انہوں نے جو ہے بہت، پتہ نہیں، ماؤں کی عادت ہوتی نا، غصہ کر کے پتہ نہیں کیا کر کے بھیجا. بچے کا موڈ اکھڑا ہوا تو اسکول میں پوچھا ہوا گیا تو کہاں کہ موم نے ایسے کہا ویسے کہا. تو اب وہ بچے لے لیے، وہ فوسٹر پیرنٹس کے پاس چلے گئے. اب فوسٹر پیرنٹس سارے مسلمان تو نہیں ہوتے نا. اس ٹریننگ میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو یہاں تو آپ کو پتا ہے نا کہ سرٹیفائڈ ہونا چاہیے ہر چیز کے. 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے. تو آپ فوسٹر پیرنٹس کا کورس کر لیں کہ اس طرح ہمارے مسلمان بچے جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس مسلمان فوسٹر پیرنٹس ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا، اس گھرانے پہ، کہ بہت کوشش کی گئی، بہت محنت کی گئی.
کسی بڑے ادارے میں، جو ادارے ہوتے ہیں نا معلوم ادارے مسلمانوں کا کوئی ادارہ تھا، تو وہ بچے واپس لے لیے گئے. تو جو ہے میں نے کہا چلے یہ واقعہ بھی بتا دوں. تو فوسٹر پیرنٹ کا بھی ہمیں بتائے گا. اور یہ کہ صبح کے وقت انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ جب بچے جا رہے ہو نا تو ان سے بہت اچھی طرح پیش آئے، چاہے وہ آپ کو غصہ کرے، چاہے وہ آپ روٹے، بیچارے وہ بھی تو نیند سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جو ہے اپنے نقشے، اس کی بہت سارے خیالات ہوتے ہیں نا، بہت سارے وہ کھیل شروع کر دیتے ہیں، جلدی کھا نہیں رہے ہوتے ہیں. ہم مائیں ہیں، چھوٹے پیارے بچے، ہم کہتے ہیں کھانا بھی کھا لیں، ناشتہ کر لیں. اسکول بھی لانگ آورز ہوتے ہیں، وہاں بھی ملتا ہے لنچ، تو حلال حرام کا چکر ہوتا ہے، تو ہم پیٹ بھر کے بھیجنا چاہ رہے ہیں. بعض دفعہ ان کو ہم بہت غصے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں. ان کا چھوٹے بچوں کا امیجنیشن بہت ہائی ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں تو بیچ پہ چلے جائیں گے، تھوڑی دیر میں تو بچوں سے کھیلنے، اپنے 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 خیالوں میں ہی نا. تو وہ کوئی نقشہ بنا رہا ہوتا ہے ڈبل روٹی پہ، بریڈ پہ، ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، یہ بریڈ کو کیسے توڑے. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ارے وہ بچہ ہے، ابھی اس کے کوئی خیالات میں، اس کے تخیل میں کیا چیز ہے. تو یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ہے ہم 63 کا کر رہے تھے کہ یہ علماء و مشائخ دین و عباد زباد نکیر کی عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کر رہی ہے. مطلب یہ کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر بہت ہمیں جو ہے اس سے کرنا ہے، حکمت سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، تو ہم کہتے ہیں آج میں درس سن کے، ہم سکتے ہیں کہ نائٹ میں ہو جائے باتیں بنانا شروع، بھائی وہ نہیں سنیں گے، یا کسی اور کام میں مصروف ہوتے ہیں. اس وقت وہ مصروف ہیں، آرام سے کوئی وقت نکال کے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کریں. اب سب سے بہتر تو یہ کہ ہلکے آپ قیام رکھیں. قرآن سب کو بدل دیتا ہے کہ فلاں جگہ یہ درس ہو رہا ہے، آپ جائیں، بچوں کا ہو رہا ہے، انگلش میں ہو رہا ہے، اردو میں ہو رہا ہے نا. تو قرآن سے تو بہت سی چیزیں اچھی ہو جاتی، سارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں اور شرائع صدر بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے. تو ہم حکمران تو ہیں نہیں، تو ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. تو پھر اس کا دوسرا درجہ ہے کہ جو ہے اپنی زبان سے روکیں. زبان سے بھی کہیں کہیں بہت مجبور ہوتے ہیں، نہیں روک سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں کہ اس کو دل میں برا سمجھے. یہ ایمان کا بہت کم نچلا لیول ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھنا. ٹھیک ہے. تو ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، تو آیت نمبر ہم 64 کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ 64 کے بعد. ماشاءاللہ آدھے سے اوپر جا رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ. ذرا بڑی آیت ہے تو اس کو ابھی 10 منٹ میں ہو جائے گی نا، ہمارے پاس 10 منٹس ہے. وہ اور قالتی کہا الیہود، یہود نے، یدو ہاتھ، تو یہ ایک ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. ایدی جو تھا نا وہ پلورل تھا. اللہ ہی، اللہ کا، مغلولتن، مغلولتن کیا ہوا ہے، غلت باندھ دیے گئے، ایدیہم ہاتھ ان کے، ولوینو اور وہ لعنت کیے گئے، بیما باوجہ اس کے جو قالو انہوں نے کہا، بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتانی دونوں کھلے ہوئے ہیں. یہاں آنی آیا نا، تانی آنی، اس لیے کہ دو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں کی بات کریں. یونفقو وہ خرچ کرتا ہے، کیفا جس طرح، یشاء چاہتا ہے، ولا یزیدن و اور لا البتہ، یزیدن وہ ضرور زیادہ کرے گا. مزید سے، یزید جو ہے زیادہ سے ہے نا، وہ ضرور زیادہ کرے گا. ہمیں کیسے پتہ چلا ضرور ہے؟ ایسے پتہ چلا کہ یزیدن نون پہ شد ہے، تشدید ہے، تو وہ ضرور زیادہ کرے گا. کثیرن کثیر تعداد کو، منہم ان میں سے، ماں جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا الا طرف کا آپ کی، من سے ربکا طرف آپ کے رب کی طرف سے، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن سرکشی میں. سرکشی یعنی ٹرانسگریشن. جب پانی طغیانی پہ آ جاتا ہے تو سمندر طغیانی پہ، سرکشی پہ آتا ہے تو سب کو ڈبو لے جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. وکفرن اور کفر میں، اور القینا القی ڈال دی، نا ہم نے، بینہم بینا درمیان، ہم ان کے، العداوت عداوت. یہ عداوت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں 2000 الفاظ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ میننگ یاد کرنے ہیں، جس میں سے آپ اردو جانتے ہیں، اردو دان ہے، تو 500 الفاظ عربی اور اردو کے ایک ہی جیسے. تو آپ کی چھٹی ہو گئی، آپ کو 500 سے چھٹی مل گئی، اللہ نے آپ کو چھٹی دے دی اردو دان بنا کے. تو آپ کو صرف 1500 الفاظ یاد کرنے ہیں قرآن کے. البغداء اور بکس، تو بکس اور بکس تو ہم بھی بولتے ہیں نا، الا تک،
یوم دن، القیامتی قیامت، الا یوم القیامتی یا الا، اب ہا کو تا کو تائے مربوطہ کو ہا بنا سکتی ہیں اگر اسٹاپ کریں گی، وقف کریں گی تجوید تلاوت میں، الا یوم القیامہ قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی، اوقدو انہوں نے بھڑکائی، ذرا جلدی سے بتائیں انمیوٹ کر کے، یہ قدو کا لفظ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ سورۃ البقرہ والے جنہوں نے کیا ہے اور جو روز پڑھتے ہیں، تلاوت بھی سبھی کرتی ہیں، سب کو پتا ہے. اوقدہ نارن آئی تھنک. جزاک اللہ خیر، جی ہاں جی ہاں، کہ ہاں سورۃ البقرہ کے شروع میں، جزاک اللہ خیر. اوقدو انہوں نے بھڑکائی، نارن آگ، لی حربی جنگ کے لیے، ہارابا حرب کہتے ہیں جنگ کو، اطفا بجھا دیا، ہا اسے، ٹھیک ہے. تو نار کیا ہوئی؟ ہا کی ضمیر کو دیکھیں، ہا الف فتح ہا، ہا الف زبر ہا الف فتح ہا، تو نار کیا ہوئی؟ مؤنث ہوئی مذکر ہوئی؟ مونس. مؤنث، ہاں، ورنہ صرف ہا زبر ہا ہوتا، ہا فتح ہوتا، الف نہ ہوتا. اطفاہا بجھا دیا اسے، اللہ نے، وہ اور یسعونا وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن فساد کی، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، المفسدین فساد کرنے والوں کو. انشاءاللہ 10 منٹس میں ہو جائے گی، لمبی ہے ذرا آیت، لیکن میں نے کہا اس کو کر ہی لیتے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہودیوں نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، 64 اتنا حصہ ہم دیکھ لیتے ہیں آیت کا، کہ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، یہ وہی بات ہے جو صورت آل عمران کی آیت 181 میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کیا. ذرا ہم وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت دکھا دیں، آیت ہے ہمارے پاس سورۃ آل عمران کی، ہاں سورہ، ہاں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تمنگر ہیں، یعنی ہم امیر ہیں، اللہ فقیر ہے، ان کے اس، اور ہم غنی، ان کے اس قول کو ہم نے لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو. یعنی یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس آیت جو میں نے پڑھ کے سنائی، وہاں پہ جو اس آیت میں کہا گیا تھا، ٹھیک ہے. یہی بات انہوں نے کہی. کیا کہی انہوں نے بات؟ کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے ہیں، ہم اغنیاء ہیں، ہم امیر ہیں، اور اللہ فقیر ہے. آیت 64 میں انہوں نے جو ہے ایسی باتیں کی تھی، ٹھیک ہے. تو انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف جانب سے اتارا جاتا ہے، وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں. تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں تھوڑا. اچھا، اب یہ بتایا گیا نا، یہ جو آپ نے آیت پڑھی آل عمران کی آیت کہ 81، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن دینے سے تعبیر کیا، تو ان یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور وہ تعبیر کی اس حسن اور تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پناہ تھی. یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کوئی قرض نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا کرتا ہے. مال اسی نے دیا، اس پہ خرچ کرنے پہ ہمیں اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے. اور اسے قرض حسن سے اسی لیے تعبیر فرماتا ہے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا. مغلولتن کے معنی کیا ہے؟ بخل والے کیے گئے. یعنی یہود کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ وقتاً بندھے ہوئے ہیں،
بلکہ بندھے ہوئے سے مطلب ان کا یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے. اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سے ان کا مطلب کیا تھا کہ وہ بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ کے ہاتھ خرچ کرنے سے رکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ تو انہی کے بندے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی انہی کا شیوا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہود کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور وہ تو تمام خزانے اسی کے ہیں. نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات اور ضروریات کا انتظام کیا ہوا ہے. فوڈ، شیلٹر، کلودنگ، سبزی، کھانے، دال، دلیا، بچے، شوہر، گاڑیاں، سب انتظام کیا، جنہیں رات یا دن کو سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا پڑ سکتی، سب وہی مہیا کرتا ہے. سورۃ ابراہیم 34 میں فرمایا تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ لَا تَحْصُوهَا. انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے. انسان کیا ہے؟ نادان اور ناشکرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہاں تک کیا کہ بکس ڈال دیا، اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں. اچھا، حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی. ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی. اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یعنی جب بھی آپ کے خلاف آپ سسم کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں یا لڑائی کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو باطل کر دیتا ہے اور ان کی سازش کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور ان کو چارہ کن راچا درویش کی سی صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے. اور ان کی جو عادت جو ہے کہ ہمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مذموم کوششیں کرتے ہیں، در حالانکہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. اب اس سلسلے کی احادیث مبارکہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھیں، اسکرین پہ دیکھیں ساری حدیث. ہاں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. ٹھیک ہے، تو مغلولۃ سے مطلب ہاتھ بندھے ہوئے، تو بندھے ہوئے ہاتھ سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے میں بخیلی کی، نعوذ باللہ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث مبارکہ. جی جی، یہ میں اس کو پڑھتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، وہ چاہے کتنا بھی خرچ کرے. جو دن اور رات وہ کرتا رہتا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے. تو میری بہنوں، یہ حدیث تو مجھے اتنی اچھی لگی. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کسی چیز میں کمی ہو، رزق میں کمی ہو، جیسے آج کل کوارنٹائن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے جابس لوگوں کی چلی گئی اور پھر سے سارا بحال ہو رہا ہے. کبھی بھی کسی قسم کی کمی ہو تو یہ حدیث پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان پہ پیدا کیا، آپ کے اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اتنا خرچ کر دیا، کوئی کمی نہیں آئی. ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں آئی. وہ اللہ کے خزانے میں ہمارا وزن چھوٹا ہے. ہم جو ہے نا دعا بہت بڑی بڑی گہری گہری دعا نہیں مانگ رہے تھے، بس اللہ تعالیٰ اتنا دے دے اتنا دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ وسیع دے، ہمیں بہت بڑا دے دے تاکہ ہم جو ہے تیری اپنے پہ بھی خرچ کریں، اپنے بھی اسٹینڈرڈ اچھا کرے، دین کے لیے بھی خرچ کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، وہاں پہ کام کریں نا. تو قرآن جو ہے نا بہت بڑا ویژن کرتا ہے، قرآن و حدیث مبارکہ. ہمارا پینوراما جو ہے نا ہمارے دماغ کا بہت چھوٹا ہے، بہت کم مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جنت الفردوس مانگے، اللہ کا دیدار مانگے، دنیا میں بھی چیزیں مانگے تو ایسی مانگے کہ اللہ کوئی ایسے کام لے لے کہ صدقہ جاریہ والے کام لے لے. اچھا، اب جو ہے 64 کی پچھلی حدیث سے بتائیں، گرین والا جو بھی آپ کے پاس پیچھے، میرے آپ کے پاس ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ سے، اب جب انہوں نے ایسی بات کی نا کہ اللہ کے ہاتھ مغلولتن ہو گئے، تو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے.
اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے، اس کے ہم غضب اور غصے کو بھڑکا دیں ایسی حرکتیں کہ، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. تو کوئی اس کو کہتا ہے کہ عزیر ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تین میں کے ایک ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں جو ہے خدا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں عافیت دی ہوئی ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے، رزق دے رہا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا صابرین ہے نا. اللہ تعالیٰ صبر کرنے، اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ کا شریک کر دینا، اللہ کا بیٹا بنا دینا، ٹھیک ہے نا. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث بھی گزر چکی، پھر آئے گی ہمارے اور درس میں. تو جب بھی یہ ہو تو آپ کو صبر کرنا پڑے، کوئی تنگ کر رہا ہو، کوئی ستا رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا 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 صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا صبر کر رہے ہیں. تو یہ حدیث بھی اور آیت بھی جو ہے ہمیں کتنا ہمیں ریلیکس کر دیتی. تو وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا گیا، قرض حسنہ دینے کو کہا گیا، تو انہوں نے کہا غلت ایدیہم، ہاں بندے گئے ان کے ہاتھ. تو اللہ کے ہاتھ بندھے، تو اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے گئے، ان کے ہاتھ جنہوں نے یہ کہا یہود نے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی بوجہ اس کے کہ جو یہ باتیں کرے. یعنی زیادہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتانی، مبسوط سنا ہے نا، بسط با سا تو سے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. یونفقو کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. حدیث سے بھی مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، میری بہنوں یہ حدیث غور سے سنیں، کیونکہ اب جو ہے آپ روزے رکھیں گی، عشرہ ذوالحجہ جا رہا ہے، یا پھر جمعرات کے رکھیں گی، یا عرفہ کا رکھیں گی، یا سارے 9 روزے رکھیں گی، اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی طاقت دیکھ لیجیے گا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا، آپ سحری کو اٹھیں گی، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ، ہماری آسمان پہ آ جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ، اور آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں. پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے، یہ جو ید اللہ ہے نا، اللہ کے ہاتھ، اس سے یہ حدیث ہے. پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے. اور چونکہ آیت الکرسی پڑھ کے نہیں سوئے ہوتے، بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے نہیں سوئے ہوتے ہیں، معوذتین نہیں پڑھ کے سوئے ہوتے ہیں، تو شیطان تھپکیاں دیتا رہتا ہے، ارے ارے ابھی سو جاؤ، ابھی تو بچوں کے اسکول کو دے. آج کل تو اسکول بھی نہیں ہے، اچھا تو میاں جائیں گے نا، چلو چلو سو جاؤ، وہ بھی تو گھر سے کام کریں، تھوڑی دیر میں اٹھتے اٹھتے وہ تہجد تو کیا فجر بھی گئے. تو یہود نے کہا کہ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کھلے ہیں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. تو جب کفر لے کے آتے ہیں اور کفر لے کے اٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو چاہو گے اللہ دے گا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. آپس میں بھی ان کے کئی فرقے ہیں، آپس میں بھی عداوت اور دشمنی ہے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی پہ ایک ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا تھا، منافقت کی جب آیتیں آئی تھی منافقوں کے بارے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. اور فساد میری بہنوں یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، کچرا سڑک پہ پھینک دیا، انسینیٹر میں منع کیا گیا ہے. بلڈنگز میں جو لوگ رہتے ہیں کہ آپ جو ہے گاربیج نیچے نہیں پھینکیں گے، تو انسینیٹر میں اب ملتا ہے، تو وہ سپر تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ فساد پھیل رہا ہے نا، وہاں سے پھر روچیز آ رہے ہیں گھروں میں، بگز آ رہے ہیں. ایسے فساد کی آپ سوچیں آج جا کے کیا کیا صورتیں ہیں
جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہت طویل لسٹ ہے اس کی، ابھی بہت لمبا ہو جائے گا، تو ہم اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. تو آج کی ایک جو ہے ذوالحجہ سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج چاند رات ہو جائے گی یا کل ہو جائے گی. تو ہم حدیث مبارکہ اسکرین پہ آتی ہے، ابھی تھوڑا جلدی جلدی ہم اسکرین کو لے جا رہے ہیں. صحیح ہے، تو وہ ہے ناخن کاٹنے کے بارے میں. یہ آ گئی اسکرین پہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں بال اور ناخن کا حکم. اس میں فرمایا کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ام سلمہ قسم کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں کہ ہاں ارشاد فرمایا کہ جب تم آپ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو آج بہت اچھا موقع ہے. تو درس سے جانے کے بعد ہی، مطلب گھر میں ہی بیٹھی آپ، درس ختم ہوتے ہی جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے مغرب اثر وسر پڑھ کے، مغرب سے پہلے میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں کاٹے بال اور ناخن کاٹ لیں. بال اور ناخن، اور جو قربانی نہیں کر رہے بچے ہمارے، ظاہر قربانی تو وہ ہمارے ذمہ ان کا نان نخواہ ہے، بچے ابھی تو ہم جو ہے ان کو بھی کہہ دیں کہ ناخن کاٹ لیں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بھی بال و ناخن. تو بال اور ناخن کاٹنے کا حکم قربانی والے کے لیے ہے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی ثواب میں شامل ہو سکتے. یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. یہ مستحب ہے، فرض عین نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا. دین از ویری فلیکسیبل، بہت لائٹ ہے، ہم نے اس کو مشکل اگر نہیں بھی یہ کریں گی تو بھی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فرض عین نہیں ہے. بوقت ضرورت ناخن کاٹ سکتے ہیں اور بالوں کی صفائی بھی کی جا سکتی ہے اس 10 دنوں میں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ناخن اور بال کا ہے کہ نہ کاٹے. یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے، ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہیں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں اور وقت میں، اہل و عیال میں اور مال میں برکت دے. ہم دعا کر لیتے ہیں سارا کہ آمین یا رب العالمین. میرے ہسبینڈ کی چچا زاد بھائی ہے، آئی سی یو میں ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ بہت ینگ بچی ہے، شادی شدہ ہے. تو اس کے لیے سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا میں کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہے. الہی تمام مریضوں کو شفا دے دیجیے، میری والدہ پہ بھی رحم فرما دیجیے. جتنے ہمارے گھروں میں مریض ہیں، مسلمان مومن مومنات کے مریض ہیں، اور ہماری سارا کو بھی آئے گی، جتنے لوگ ایسے میں جتنے بیمار سارا کو بھی شفا کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرما دیجیے، اور تمام مشکلات ہماری آسان فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما دیجیے. جو کچھ پڑھا اور سنا یا الہی اس میں عمل پیرا ہونے والا بنا دیجیے. اور یہ ذوالحجہ کے عشرہ ذوالحجہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والے آج سے یا کل سے. یا اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہمارے اس پہ بہترین عبادت کرنے والا، آپ کا بہترین شکر کرنے والا اور اس پہ بہترین عمل کرنے والا بنا دیجیے گا الہ العالمین. اور سب کی مشکلیں آسان فرما دے، بے روزگار کو روزی دے دے، بے اولاد کو اولاد دے دیں، سب کی پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دیں. میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے یا الہی جو غیر حاضر جتنی بہنیں ہیں الہی ان کی تمام حاجات پوری کر دیجیے، جائز حاجات پوری کر دیجیے. حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اور جو یا الہ العالمین، اور ہمارا بہترین حسن خاتمہ کر دیجیے گا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے گا، آپ کا دیدار نصیب فرما دیجیے گا، اعلیٰ درجے کا جنتی. اللہم یسر ولا تعسر. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیجیے، مشکلات کو، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجیے. ہم ایک جامع دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اللہم انا اسألک
اللهم انا اسالک اللهم انا اسالک من خیر ما اسالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر بہتری کا خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال آپ سسم نے کیا، ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے پناہ آپ سسم نے مانگی. اللہم انا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ سارا بیٹی کو تمام مریضوں کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے اور تمام حاجات سب کی جائز تمنا آرزویں پوری کر دیجیے اور سب کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی آمین. محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. آنٹی السلام علیکم. تو feel free to ask. آنٹی میں نے بہت جلدی آپ کو ایک بات بولنی ہے. وعلیکم السلام. یہ